نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک کے روزوں کے متعلق بہت سارے مسائل ذہن میں آ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے جو ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، عین فطرت کے مطابق بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ وہ آدمی جو مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ہمارا دین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دے، لیکن عید کے بعد جب اللہ تندرستی عطا فرما دے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں انسان کا دل یہ کہہ رہا ہو کہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، انسان کی نیک نیتی ہونی چاہیے۔ بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ روزہ چھوڑنے کے لیے انسان 3 شرائط کا پابند ہے۔ مثال کے طور پر انسان مریض ہے اور اگر روزہ رکھتا ہے تو انسان کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، مستند ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب کہتا ہے تو انسان روزہ چھوڑے اور عید کے بعد روزے رکھ لے۔ اسی طرح انسان اگر سفر میں ہے تو سفر میں اگر روزہ رکھتا ہے تو نور علی نور ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن بہرحال شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عید کے بعد اس کی قضا۔ اور دوسری بات کہ ایسا مریض ہے جس کو ہم شیخ فانی کہتے ہیں، ایسا مریض جس کو شرعی معذور کہا جاتا ہے، شرعی مریض کہا جاتا ہے، کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ بیچارہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو شریعت نے اسے کہا ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے، روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا مفتی وہ اپنا دل ہے، دل بتا دیتا ہے کہ بھئی تو روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح وہ مستند ڈاکٹر جو مسلمان ہو وہ یہ کہہ دے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح وہ ڈاکٹر جو نمازی ہو اور روزہ رکھنے والا مسلمان ڈاکٹر دیندار ہو وہ کہہ دے۔ تیسرا وہ مستند ڈاکٹر ہو، اپنے باپ دادوں کی شیشیاں اٹھا کر کلینک میں نہ بیٹھا ہو، تو اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ دیکھیں یہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ ایک آدمی فدیہ ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس روزوں کے بدلے اسے رخصت عطا فرما رہی ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے فدیہ کیا رکھا ہے؟ 1 دن کا 100 روپیہ قیمت دینی ہو، یا ایک آدمی کو روزے کی سحری یا افطاری کا انتظام کر دیا جائے، اسی طرح یا روزانہ رقم یا راشن دے دیا جائے، یا علماء نے لکھا ہے کہ 100 روپے کے حساب سے گندم کے اعتبار سے پورے مہینے کا فدیہ 3000 روپے ادا کر دینا چاہیے، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، یا اسی طرح وہ مدارس عربیہ جہاں مسافر بچے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اساتذہ، تو وہاں پر رسید کٹوا لینی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے ہمیں آسانی دی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرات جو روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، جو مریض ہیں عارضی طور پر وہ اپنی قضا ادا کرے اور عید کے بعد، لیکن وہ بیچارے جو دائمی ہیں، شیخ فانی ہیں، وہ اپنا فدیہ بھائی میرے ضرور ادا کریں۔ میں ریکویسٹ کیا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں ان اولادوں سے کہ جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، بیچارے بیمار ہیں، ان کی طرف سے آپ ضرور فدیہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔